الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ مسائل سیکھے گروپ میں آپ سب کا استقبال ہے۔ پچھلے ایک ہفتے سے طبیعت خراب ہے، آواز بھی بیٹھی ہوئی ہے، آپ کو پتہ چل رہا ہوگا، لیکن اس ہفتے کے اندر بہت سارے میسیج اور بہت سارے سوالات فیملی پلاننگ کے تعلق سے اور ضبط تولید کے تعلق سے آئے۔ بہت سارے لوگوں نے سوالات پوچھے ہیں اور اکثر لوگ یہ سوالات پوچھتے رہتے ہیں کہ اسلام میں فیملی پلاننگ جائز ہے یا نہیں، اور ہمیں کتنے بچے پیدا کرنا چاہیے، اور دو بچوں کے درمیان کتنا وقفہ ہونا چاہیے، اور ہم کیا اور کن حالات کے اندر حمل گرا سکتے ہیں اور کب تک گرا سکتے ہیں، اسلام اور شریعت اس بارے میں کیا حکم دیتی ہے۔ اور ہمارے خواتین کے گروپ میں سے بھی ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ سونوگرافی میں ان کو پتہ چلا ہے کہ بچہ معذور ہے، تو کیا ہم آپریشن کر کے وہ بچہ گرا سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے اور بھی مسائل ضبط تولید سے متعلق اور اسقاط حمل سے متعلق اور حمل گرانے سے متعلق بہت سارے سوالات لوگوں کے ذہنوں میں رہتے ہیں، اور لوگ وہ کر گزرتے ہیں اور پھر آ کر مسائل پوچھتے ہیں۔ ہمارا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ ویڈیو اخیر تک دیکھیں، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، تاکہ ضبط تولید کے تعلق سے اور فیملی پلاننگ کے تعلق سے صحیح مسئلہ اور اصل مسئلہ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچے۔ تو دیکھیے، ضبط تولید یعنی بچوں کو پیدا ہونے سے روکنے کی 4 صورتیں اختیار کی جاتی ہے۔ سب سے پہلی صورت تو یہ اختیار کی جاتی ہے کہ مرد ہمیشہ کے لیے اپنی قوت تولید یعنی جسے نسبندی کہتے ہیں وہ کر دیتا ہے، اور عورت آپریشن کرا کر بچہ دانی تھیلی ہمیشہ کے لیے نکال دیتی ہے۔ تو یہ جو صورت ہے، نسبندی اور آپریشن کرا کر بچہ دانی نکال دینا اور اپنی قوت تولید کو ختم کر دینا، یہ بالاتفاق حرام ہے، چاہے اس میں کتنے بھی فائدے نظر آ رہے ہو۔ اب دوسری صورت پر آتے ہیں۔ دوسری صورت ایسی ہے کہ لوگ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جس سے قوت تولید تو باقی رہتی ہے، یعنی بچہ پیدا ہونے کی طاقت تو باقی رہتی ہے، لیکن حمل نہ ٹھہرنے کے لیے وہ کچھ پریکاشن لیتے ہیں، جیسے کنڈوم لگانا، جس سے منی رحم میں جانے سے رک جاتی ہے، اور دوسرا طریقہ عورتیں جو کاپرٹی لگاتی ہیں جس سے مرد کی منی رحم مادر میں نہیں پہنچ پاتی ہے اور حمل نہیں ٹھہرتا ہے، اور ایک طریقہ عزل کا ہے، یعنی عزل یعنی منی نکلنے سے پہلے مرد اپنا عضو مخصوص باہر نکال کر منی کو ضائع کر دیتا ہے۔ ایک مسئلہ میں آپ کو یہاں پر چلتے چلتے بتا دوں، یاد آ گیا تو، کہ عزل کرنا اور کنڈوم لگانا یہ دونوں میں عورت کی اجازت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں عورتوں کی جسمانی تسکین میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے، اس لیے یہ دونوں کام عورت کی اجازت سے ہونے چاہیے۔ آئیے مسئلے پر آتے ہیں۔ حمل روکنے کے لیے مانع حمل گولیاں کھانا یعنی اینٹی پریگننسی ٹیبلٹ کھانا، جیسے ایپلز ٹیبلٹ، چوائس وغیرہ، ایسی بہت ساری میڈیسن میڈیکل اسٹور میں ملتی ہے جس کے کھانے سے، جس کے استعمال کرنے سے حمل رک جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو دوسری صورت یعنی ایسا طریقہ اختیار کرنا جس سے قوت تولید تو باقی رہے لیکن حمل نہ ٹھہرے، جیسے میں نے بتایا کنڈوم کا استعمال کرنا، عزل کرنا، یا عورت کو کاپرٹی لگانا، یا مانع حمل اینٹی پریگننسی گولیاں کھانا وغیرہ، اگر یہ سب پریکاشن اس نیت سے ہے کہ اولاد ہوگی تو اس کو کھلائیں گے پلائیں گے کیسے، ان کا خرچ کون برداشت کرے گا، آج کل تو اتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے، ان کی روزی روٹی کا مسئلہ کیا ہے، کل ملا کر اگر نیت یہ ہے یہ سب پریکاشن لینے کی کہ معاشی تنگی کا سوچ کر اگر یہ طریقے کوئی اپناتا ہے تو یہ سخت ناجائز ہے، کیونکہ معاش کی یعنی روزی روٹی کی ذمہ داری ہے، اس کا انتظام اللہ رب العالمین نے اپنی ذات سے وابستہ کر رکھا ہے، کسی کو اس میں دخل دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ انسان جب دنیا میں جنم لیتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ انسان تو اتنا گنہگار اور سیاکار ہے کہ وہ اس قابل ہی نہیں کہ اس کو ایک نوالا دیا جائے، اسے تو جو بھی رزق ملتا ہے وہ انہی معصوم بچوں کی بدولت ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، تم اپنی اولاد کو مال کے خوف سے قتل نہ کرو۔ یاد رکھو، یہ کام رزق اور معاشی تنگی کو دیکھ کر نہ کرو، یہ ناجائز ہے۔ یہ جو پریکاشن کے طریقے ہیں چند مجبوری میں جائز ہے، جیسے کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کی عورت
یعنی اس کی بیوی اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ پہلے سے ایک دو بچے سیزر وغیرہ سے ہو چکے ہیں یا پھر نارمل بھی اگر ہوئے ہیں لیکن اس کی صحت اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ وہ اگلا حمل سہ نہیں پائے گی، اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، اور پھر ایسی حالت میں تھوڑے تھوڑے وقفے سے بچے پیدا ہوتے رہے تو بچہ اور زچہ دونوں کی صحت پر اور جو بچے پہلے سے پیدا ہو چکے ہیں ان کے اوپر بھی نگیٹیو اور منفی اثرات پڑنے کا خطرہ ہو، تو ایسی حالت میں اور ایسی کنڈیشن میں اور ایسی سچویشن میں ہر مرد عورت کے لیے ضبط تولید یعنی پریکاشن لینا اور پریکاشن کے یہ طریقے اپنانا نہ صرف جائز ہے بلکہ بہتر ہے۔